السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام کینیڈا کیلگری سے تمام لوگوں کو۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھی خبریں آپ کی پی ٹی آئی کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے بھی تعلقات ہیں وفد کے حکام سے، بڑے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان دوبارہ واپس آ رہا ہے، اس کی جماعت آ رہی ہے، تو آپ لوگ بالکل خوش رہیں اور بالکل پرواہ نہ کریں کہ یہ منظر سے غائب ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آج کی جو کچھ خبریں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، آج انہوں نے کیئر ٹیکر صاحب نے یہ کہا کہ بجلی کے بحران کے لیے بیٹھے کہ عوام کو کچھ ریلیف دیں گے لیکن ناکام رہے۔ وہ ناکام تو رہنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو ٹیچر ہے، اس کا تو آئی کیو زیرو ہے۔ وابڈا والوں سے خدمت حاصل کریں۔ وابڈا ایک ڈپارٹمنٹ، بہترین ڈپارٹمنٹ پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، اور ہم تو ادھر امریکہ کے اندر ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ وابڈا کی حیثیت کیا ہے، اور بڑے ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں۔ اگر 3 کی آپ ٹیم دے دیں نا، مجھے ہی دے دیں، تو میں آپ کا پرابلم کو سدھار سکتا ہوں۔ اس وقت جو وہ بجلی کا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بجلی ختم کرو فیسلٹی، اور ان کو بلکہ مار بھی رہے ہیں وابڈا والوں کو۔ ارے یار، تمہیں تو ایک سسٹم بنا کے دیا وابڈا والوں نے، بڑا بہترین سسٹم بنا کے دیا پورے پاکستان کے اندر۔ شکر کرو خدا کا کہ انہوں نے اتنا اچھا وہ بنا کے دیا کہ بغیر کسی اس کے آپ کو بجلی مل رہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو رہا کہ بجلی جا رہی ہے آپ، اور لیکن آپ کو اگر کوئی فالٹ آ رہا ہے تو آپ کو اس کا فوراً کے فوراً وہ ریکٹیفائی بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو کیئر ٹیکر ہے نا، سارے بلوچستان کے جتنے بھی آپ لے کر آئیں گے نا، ظاہر ہے جو لوگ لے کے آئیں گے گسٹاپو والے، تو وہ ایسے ہی لوگ لے کے آئے ہیں جو ان کی بات مانیں گے۔ حالانکہ جتنے بھی وزیر ہیں نا اس وقت جو بلوچستان کے ہیں، ان کے اوپر 10 قتل ہیں، اور لڑکیوں کی ریپ الگ ہے۔ کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کا کام ہی یہی پیسے کمانا۔ اور سوچے تو صحیح، عوام کے پاس اور رستہ کیا ہے؟ عوام کے پاس بڑا بہترین رستہ ہے۔ آج کی جو بڑی بہترین خبر ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو جماعت ہے نا، وہ 2 نمبر پہ رہی بلدیاتی انتخابات میں۔ پہلے نمبر پہ رہی کیا ہوتا ہے یہ آزاد امیدوار، اور دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی۔ تو میں نے پہلے بھی 2-3 پروگرام میں کہا تھا کہ یار خاموشی سے اگر آپ سافٹ انقلاب لانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو آپ کے بس کا ہے نہیں، تو آپ اپنے نمائندے اچھے سلیکٹ کریں، بالکل ایماندار۔ آپ اس کو تعصب نہ کریں کہ یہ پنجابی ہے یا مہاجر ہے یا پٹھان ہے۔ جو علاقے میں کام کر رہا ہے، اسٹارٹ میں آپ کو انہیں سے بھروسہ کرنا پڑے گا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک امید کی کرن ہوئی ہے نمودار، کہ ایک وہ جیت گئے ہیں آزاد امیدوار، اور پی ٹی آئی بھی جیت گئی ہے۔ بھول جائیں نون لیگ کو، بھول جائیں پیپلز پارٹی کو، ان کو کوئی وہ نہیں دے گا، ووٹ نہیں دے گا۔ زرداری صاحب کتنی بھی ایڈیے رگڑ لے، اب نہیں ملیں گے ان کو ووٹ۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ چھوڑے بہت جو ان کے غلام ہیں وہ تو کریں گے، لیکن باقی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ جماعت اسلامی والے 2 سپٹمبر کو پہیہ جام اسٹرائک کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں۔ پہلے بھی ہوئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ ایکچولی ایک جنرل ہے، ریٹائر جنرل، ان کا پروگرام کبھی کبھی دیکھتا تھا، آپ تو نہیں آتے ہو۔ انہوں نے تھوڑا سا انڈیکیشن دیا تھا عمران خان کو کہ جب آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی نا، اس کے بجائے آپ پہیہ جام اسٹرائک کرتے ہیں۔ وہ صحیح کہا تھا، کیونکہ اس طرح تو پریشر نہیں بن سکتا کہ آپ جیل بھرو تحریک کریں۔ وہ تو ایک ملک کی سچویشن تھی نا، پاکستان ہندوستان کی علیحدگی کی، وہ الگ تھا۔ تو اسی طرح پریشر پڑ سکتا ہے دنیا کے اندر کہ بھئی آپ پہیہ جام اسٹرائک کریں تاکہ لوگ، حکومت مجبور ہو جائے۔ لیکن حکومت تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بلبلائے ہوئے لوگ ہیں نا بجلی کے بغیر، یہ اب آپ کے سر پھاڑیں گے، آپ دیکھتے جائیں، اور آپ مجبور ہو جائیں گے الیکشن کرانے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انتظار کیجیے عمران خان کو، کوئی بات نہیں، اگر ویٹ کم بھی ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اسمارٹ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ داڑھی کے اندر وہ بڑا نورانی چہرہ ہو گیا اس کا، ماشاءاللہ سے۔ اب تو وہ بڑا زبردست لیڈر لگ رہا۔ اور دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، ہر ایک کے لیے ہے یہ، کہ اگر اللہ کسی کو پرابلم دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہی سمجھنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کا مطلب ہی کہ اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ لوگ تو پریشان ہیں نا یہاں پاکستان کے اندر، تو اگر وہ، اور ملے گا چانس اس کو الیکشن میں، یہ نہ لڑنے دیں بھی، تو وہ اس کی جماعت تو آئے گی نا۔ اس کی اگر جماعت آ جاتی ہے 2/3 لے جاتے ہیں، تو وہ اس کو کندھے بٹھا کے لے آئیں گے اقتدار کے اندر۔ پاکستان میں کون سی بڑی بات ہے؟
اور جناب والی وہ پورے اس سے وہ سب چیزیں ہو جائیں گی، کورٹ بھی ڈیسیجن کر دے گا، سب کچھ کر دے گا، اور وہ اپنے پھر وہ اس کو چانس ملے گا تو بالکل ایمانداری سے کرنا چاہیے اس کو. ابھی فیض ویز کے چکروں میں نہ پڑے. بڑا فیض تو وہ ہے، اللہ ہے، اس کے چکروں میں رہے بس ہر بات. اگر وہ صحیح طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب غریب عوام کی خدمت تو کر سکتا ہے، اسی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان لوگوں سے بچے جو جنہوں نے اس کے دماغ بیڑا غرق کیا، جیسے شیخ رشید بالکل بری ہو کے بیٹھے میں آرام سے. وہ دلال ٹائپ کا آدمی، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، فوڈ پالش کرتا تھا، اور پٹے والوں سے اس کی دوستی ہے وہاں پہ فوج کے اندر. وہ رات کو اس کی باتیں سنتا تھا، پھر وہاں جا کے اس کو ساری اطلاع دیتا تھا. انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. اب دیکھ لو بازار بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی لال حویلی مسئلے ہیں لیکن ٹیمپرری ہو جائیں گے ٹھیک، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پھنس گئے جیل کے اندر حضرت. لیکن پھر بھی لیڈر اگر وہ ہے عمران خان تو بھول جائے کہ پرابلم نہیں آئیں گے، پرابلم تو آئیں گے. تو وکیلوں کو پیسے مت دے، بڑے بڑے وکیل نہ کرے اتنے خام خواہ کے اندر. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. جو وکیل صاحب ہیں ابھی سردار کھوسا صاحب، بڑے منہ کھول کے جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ ایان علی کے تھے وکیل. عمران اس نے زرداری نے خوب پیسے دیے تھے ان کو کہ وہ جو ان کی محبوبہ تھی اس کو $50 لاکھ جو لے کے گئے تھے، مگر کسی نے نہیں پوچھا، پوچھ ہی نہیں سکتے نا، ان کی طاقت ہی نہیں تھی. تو اب وہ ان کا پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو یار، جب نائکیں ہوتی ہیں نا، جب ان کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ بیچاری پھر بھیک مانگ کے بھی گزارا کرتی ہیں. اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ اب وہ عمران خان انہوں نے کلائنٹ کو اب باتیں کیسے کریں. اس میں لفٹ میں پھنس گئے، مر رہے تھے. اب مر جاتے یار، ہزاروں لوگ مرتے ہیں لفٹ کے اندر بھی. یہ تو کوئی ایک پہلا واقعہ تو نہیں ہوگا نا. یہ کیسے وہ مروا دیں گے؟ وہ بتائیں مجھے. آپ کو اگر اتنا ہی ڈر تھا تو آپ سیڑھیوں سے اتر کے آتے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ سوچیں، دنیا کو سوچیں کہ اب یہ لاسٹ موقع ہے. الیکشن کی تیاری ہر بندہ کرے، جتنے بھی نمائندے ہیں، جو کام والے بندے جو آنا چاہتے ہیں نا پولیٹکس کے اندر، وہ ایمانداری سے کام کریں، اور خاص طور سے آزاد امیدوار اپنے علاقے کے اندر جیتنے کی کوشش کریں. جس طرح بھی ہوا ہے لوگ کریں گے. آپ اب بھول جائیں الطاف حسین کو، اب بھول جائیں آپ ان کو، نواز شریف کو بھول جائیں، شہباز شریف کو، زرداری کو، یہ بلاول کو، یہ سب ختم ہے. ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، یقین مانیں. ہمت، اگر ہمت آپ نے رکھنی ہے تو پاکستان پھر لہلہاتا ملک بنے گا، جہاں پہ آزادی ہوگی، جہاں پہ دولت ہوگی، جہاں پہ لوگ آئیں گے، نوکریاں کریں گے. یہ سازشی ٹولے کو تو اب ختم کرنا چاہیے، اور ہوں گے. آپ ہمت سے کام لیں بس. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. ڈالر کا دیکھیں نا، ڈالر صاحب کا، ڈالر کا میں نے لکھا تھا کہ اس کو جہاز ڈالر کے اندر لپیٹ کے بحر ہند کے اندر ڈالا جائے گا. یہ اتنا خطرناک آدمی تھا، آیا تھا نا بڑا چھلتا ہوا، منہ کھول کے جو بول رہا تھا. پوری تنخواہیں لی ہیں اس نے جب تک کہ وہ سسپینڈ رہا نا، باہر رہا. یار ظلم نہیں ہے کہ ایک تو عمران خان نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ مجھے تو کوئی بتا دے. اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اگر گھڑی ملی تھی تو بھیج دی. لیکن اس کا بیچارہ کو بولنا بھی نہیں اتنا آتا. ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بولو استاد، جب یہ سدھریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لڑائی جب ہوتی ہے نا تو طریقے سے دلیری سے بھی لڑی جاتی ہے، چالاکی سے بھی لڑی جاتی ہے، عیاری سے بھی لڑی جاتی ہے. جیسا دشمن ہو ویسے ہی آپ کام کریں. مسلمانوں نے حکومت کی، ترکی والوں نے کس طرح حکومت کی پورے یورپ کے اندر، بیٹھنے نہیں دیتے تھے انگریزوں کو زمین اس پہ کرسی پہ. آپ کو تھوڑا تیزی کرنی چاہیے. آپ کو اللہ نے چانس دیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی پھر ملے گا آپ کو چانس، تو آپ پھر جیتیں گے. تو بس یہ الیکشن کی تیاری کریں، خاموشی سے اچھے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں. اب وہ جو اسد عمر والے نا، اسد عمر ٹائپ کے لوگ، اس کا باپ آپ کو پتا، عمر جو ہے جنرل عمر کی وجہ سے تو وہ آیا تھا. جنرل عمر کے اوپر 1,00,000 بنگالیوں کا بے گناہ کا قتل کا الزام ہے. اب آپ سوچیے اگر ایک بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پوری فیملی ہوتی ہے. یہ تو لوگ نہیں سوچتے نا. تو اس لیے بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور پیپلز وہ جو ہے پی ٹی آئی اب جیتے گی بالکل ڈیفینیٹلی. تو صبر کریں تھوڑا سا، ان شاء اللہ تعالیٰ. الیکشن ابھی نہیں ہوں گے تو 3 مہینے بعد ہو جائیں، 6 مہینے بعد ہو جائیں، ہونے ہیں الیکشن. اور پھر پی ٹی آئی آئے گی. اور پروگرام کو آپ لائک کیجئے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اور بھی اچھے پروگرام لے کے آؤں گا. خدا حافظ.